الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے بعد شروع ہو، ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلامی آداب بتلائے ہیں زندگی گزارنے کے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے 2 جمعوں کے اندر جو ہے 2-3 آیتوں کی تفسیر اور اس سے متعلقہ احکام کو بیان کیا گیا تھا، جس میں پہلا حکم اور پہلا ادب یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں آگے نہ بڑھو۔ دوسرا ادب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات نہ کرو۔ اسی طرح آپس کے اندر جو ہے بلند آواز کے ساتھ گفتگو کرنا، چلا کر بات کرنا، یہ اسلام نے ناپسندیدہ بتلایا تھا۔ کوئی بھی موقع ہو، اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے، رات کا وقت تھا، سفر تھا۔ تو سفر میں عام طور پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی کسی طرح یہ سفر کٹ جائے۔ تو ہماری طرح کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اتنا غفلت اور اتنی غفلت ہم سے ہے، اور قیامت ہمارے آنکھوں سے اتنی اوجل ہے کہ یہ سوچنے کے بجائے کہ بھئی سفر ہے، پتہ نہیں کیا حالات پیش آ جائے، کچھ نیک عمل کرنے، ذکر تلاوت کر دیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے سفر کے دوران جو ہے آپ موبائل اس میں دیکھ لیجئے، ٹرینوں کے اندر، بسوں کے اندر موبائل نکالے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی گانے دیکھ رہا ہے، کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے۔ سوچو اگر اس حالت میں اگر موت آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ آج کل سفر میں آپ دیکھ رہے ہر روز کہیں نہ کہیں یہ نیوز یا خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جو ہے سفر میں جا رہا تھا، ٹرین حادثہ ہو گیا، بس حادثہ ہو گیا، کار سے حادثہ ہو گیا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، سفر کے اندر جو ہے ذکر تلاوت کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ یہ کچھ نہیں تو بھائی آرام کرو، کون تمہیں کسی چیز کے اوپر مجبور کر رہا ہے؟ تو بہرحال تو صحابہ کرام نے جو ہے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے لگے، ساتھ میں چلتے تو ساتھ میں ہی ذکر کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور کہا کہ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہو یا بہت دور ہے، انہ سمیع قریب، کہ وہ تو قریب ہے، سننے والا ہے ہر ایک کی بات کو۔ تو ذکر و تلاوت کے اندر بھی اتنی بلند آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا یا اتنی بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا یا بیان وغیرہ کرنا یا دینی تعلیم کرنا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، جو کسی اور کام میں منہمک ہو، یہ بھی شریعت نے ناپسند فرمایا۔ تیسرا حکم جو آج کے جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، میں نے بتلایا تھا کہ اس پوری سورہ کا پس منظر یہ تھا، اس کا شان نزول یہ تھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے۔ تو مجلس کے آداب تو میں نے ذکر کر دیے جو شروع کے آیتوں کے اندر۔ تو جیسے ہی یہ لوگ آئے تو
انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے آواز دینے لگے اور کہنے لگے اخرج یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نکل آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نکل آئیے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے، یعنی آپ کے کمرے، آپ کے رہائش گاہ کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ ٹھہرے لیتے، صبر کرتے، صبر سے کام لیتے اور ٹھہرے لیتے یہاں تک کہ آپ خود کسی کام سے باہر نکلتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ وہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو مسئلے کا معلوم نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے لوگوں کی پسندیدگی سے فرمایا واللہ غفور رحیم، کیونکہ ان سے یہ عمل نادانی میں ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو اسلامی ادب بیان فرمائے ہیں، جو اصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، لیکن چونکہ میں نے بتلایا تھا کہ قرآن اور یہ اسلام اور یہ مذہب جو ہے یہ قیامت تک چلنے والا ہے، تو یہ تمام آگے تک کے لیے ادب بتلا دیے گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا ادب تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو ملاقات کرنی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے نہ بلایا جائے، پکارا جائے، بلکہ قریب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے۔ دیکھو، دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، تو کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے جب تک کہ بہت شدید مجبوری نہ ہو، بہت شدید کام نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز لگائے۔ بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اندر تو نہیں گے، نہیں، 5 نمازوں کے لیے تو ہر حال میں آنا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہو تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے۔ تو یہ اصل طریقہ ہے۔ اس آیت سے جو ہے فقہاء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر ایک حیات زندہ تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حیات ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ وہ جو حیات ہے، وہ زندگی ہے، وہ الگ طریقے کی زندگی ہے۔ جیسا کہ شہداء ہے، شہداء کے بارے میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ شہید جو ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو ایک برزخی زندگی دی گئی ہے۔ تو انبیاء کرام کو اور زیادہ بہتر طریقے کی زندگی اللہ تبارک عطا فرماتے ہیں، جو برزخی زندگی ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ کے اندر جو آپ کے حیات طیبہ تھی، تو اس میں دور سے پکارنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح نہیں تھا۔ اسی طرح آج کا بھی معاملہ یہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائے تو وہاں تو وہ جا کے یہ کہہ سکتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی حیات، اپنی جو برزخی زندگی میں وہاں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے روزے پر آ کر مجھے سلام کرتا ہے تو وہ اس طرح سلام کرے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے اپنے مقام پہ رہ کر مجھے پر درود بھیجتا ہے یا مجھے سلام بھیجتا ہے، تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اس کا درود لا کر مجھ تک پہنچاتی ہے۔ تو وہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخاطب کا جملہ ہے عربی کا۔ لیکن اپنی جگہ پر رہ کر کوئی شخص اگر سلام پڑھنا چاہے یا درود پڑھنا چاہیے تو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، بلکہ اپنے مقام پر رہ کر اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے صلاۃ و سلام پڑھنے کا جو طریقہ وہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ اپنے مقام پر رہ کر اللہم صلی علی محمد یہ درود پڑھنے کا طریقہ ہے، اور سلام پڑھنے کا طریقہ وہ جو ہم طیات میں پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اپنے مقام پر رہ کر اگر کوئی اس عقیدے سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر اس عقیدے سے پڑھ رہا ہے کہ حاضر و ناظر ہے تو یہ تو شرک تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات حاضر و ناظر نہیں ہے۔
اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جب درود شریف پڑھتے تو اللہ کے رسول وہاں آ جاتے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ میں نے بتلایا قرآن کریم میں کیا کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارنا ہی جائز نہیں ہے، تو ہم اتنی دور سے پکار لیں، تو اگر ہمیں کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم خود قریب جاتے، نہ کہ اللہ کے رسول کو ہم یہاں بلاتے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں یا ہم سلام جب پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر تو اللہ کے رسول آتے ہیں، تو یہ تو بے ادبی کے اندر ہے۔ تو ظاہر اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام پر کرنا ہے تو یہ پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد، اور جب مسجد اللہ ہم تمام کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، جب وہاں جائے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ان آیتوں کے ذریعے فقہا نے کچھ مسائل نکالے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقہ یہ تھا، اسی طرح قیامت تک آنے والے کے لیے ہر ایک کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بڑے سے ملنے جائے، خاص طور پر کوئی شاگرد اگر کسی اپنے استاد سے ملنے جائے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر اپنے استاد کے نکلنے کا انتظار کرے۔ کوئی جاہل یا کوئی عام انسان کسی عالم سے ملنے کے لیے جائے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، تو اب اس کے گھر پہ جا کر باہر سے اعلان زور سے چلانا، او امام صاحب، او مولانا صاحب، جیسے عام طور پر ہمارا مسئلہ چلتا ہے۔ تو میں نے پچھلی جمعے کہا تھا کہ دیکھیے بیچارہ مولوی تو میراث ہے ایک دم کہ جو چاہے جب چاہے آ کے بلا لے، جب چاہے وہ کر لے۔ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ہم کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی عالم کے پاس ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو باہر سے جا کر آواز دے۔ اور اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھائی ہیں۔ حضرت عباس جو ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ تو خود ایک مرتبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عام طور پر جایا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا تو ان کا عام معمول یہ تھا کہ فوراً جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا کرتے تھے وضو کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ عبداللہ کو جو ہے فقہ سمجھا دیجئے، دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اور ان کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھئی اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے تفسیر کا علم سیکھا ہی نہیں، کیونکہ زیادہ عمر تو تھی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ بھئی ابھی تو بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے براہ راست قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا، تو میں ان کے ایک ایک کے پاس جاتا ہوں، ان سے جو ہے تفسیر کا علم سیکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جس کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں صحابی ہے، ان کے پاس جو ہے ایک حدیث ہے جو تفسیر کے تعلق سے رکھتی ہے، کوئی بھی نئی حدیث ہے، تو میں خود ان کے پاس جاتا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی واقعہ پیش آتا کہ عرب کی گرمی، آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی آج کے زمانے میں اتنے خطرناک ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے جو شعلے گر رہے ہیں اور زمین شعلہ اگل رہی ہے، بہت سخت گرمی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ پنکھے وغیرہ کچھ تھے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جاتا، اور چونکہ میں اس وقت جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے مجھے جانا ہوتا تو میں جا کر ان صحابی کو آواز نہیں دیتا، بلکہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے تو میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طوفان چلتا اور جو ہے صحرا کی اور ریتیلی مٹی جو ہے اڑ کر جو ہے میرے پورے بدن پر اڑتی ہے، اور میرے پورے بدن جو ہے میں مٹی سے اٹک جاتا بالکل۔ جب وہ صحابی باہر نکلتے، وہ مجھے دیکھتے، مجھے پہچانتے، تو وہ مجھے سینے سے لگا لیتے اور مجھ سے کہتے کہ آپ تو اللہ کے رسول کے چچا بھائی ہیں، آپ نے آواز کیوں نہیں دی؟ تو میں کہتا کہ نہیں، میں اس وقت تمہارے پاس اللہ کے رسول کے چچا بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے آیا، اس لیے میرے لیے صحیح مناسب نہیں تھا کہ میں آپ کو آواز دیتا، میں آپ کا انتظار کرتا اور میں وہ حدیث سنتا وہاں سے واپس آتا۔ سوچو یہ کس کا عمل ہے؟ عبداللہ ابن عباس، جس کو جو ہے اسلام کی تاریخ کے اندر جو ہے رئیس التفسیر کہا جاتا ہے، اور جن کے تفسیر، جن کے اقوال جو ہے بہت مانے ہوئے سمجھے جاتے ہیں، ان کا عمل یہ تھا کہ اگر کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے یا حدیث سننے کے لیے جاتے تو سامنے والوں کو آواز دے کے باہر نہ نکالتے۔
تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اور دوسرے ہمارے جو علماء کرام ہیں اور مفتیان کرام، انہوں نے مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کسی شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ ملنے جانا تو باہر سے آواز نہ لگائے، بلکہ ان کے نکلنے کا انتظار کرے۔ کسی عام انسان کو اگر کسی سے عالم سے ملنے جانا ہو تو اگر بہت شدید ضرورت نہ ہو تو ان کو پکارے نہیں، ان کے اس سے لینے جائے، بلکہ باہر نکلنے کا انتظار کرے۔ بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اچھا یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے سے ملاقات کا طریقہ معلوم پڑتا ہے ان آیتوں کے ذریعے، اور یہ ملاقات کا طریقہ جو ہے، آپ سوچیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور ہم اب تک اسلام سے کتنے غافل ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جمعے کی نماز پڑھ لیا، دن بھر میں ایک دو نمازیں پڑھ لیتے، نام ہمارا مسلمانوں کا ہے، محمد ہے، عبداللہ، عبدالرحمان ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ اصل اسلام تو قرآن نے بیان کیا ہے، احادیث کے اندر بیان کیا ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔ کیا آج تک ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ہم کسی کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کس طرح ملاقات کے لیے جانا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 2 رکوع صرف اس مسئلے کے اوپر نازل فرمائے ہیں کہ کسی سے ملاقات کرنا تو کیسے ملاقات کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ لوگوں ہے ایمان والو، جب کسی کے گھر پر جاؤ تو بغیر کسی کے بتلائے ہوئے یا کسی کو مانوس کیے ہوئے سے گھس نہ جاؤ۔ اپنے گھر کے علاوہ اگر کسی گھر پہ جانا ہو تو وہاں جا کر مانوس کرو، استئذان جس کو شریعت کہتی ہے، اجازت طلب کرو، سلام کرو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بھئی پہلے اجازت طلب کرنا ہے کہ پہلے سلام کرنا ہے، تو اس کے اندر مختلف قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ پہلے اجازت طلب کرو پھر سلام کرو، بعض نے لکھا ہے کہ اگر اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی کوئی نظر آ جائے تو پہلے سلام کرو پھر اجازت طلب کرو، لیکن اکثر نے لکھا ہے کہ پہلے سلام کرو پھر اس سے اجازت طلب کرو۔ کیا مطلب کہ اگر کسی شخص سے ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو وہاں جا کر کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے ملاقات کے لیے ہم دیکھیں کہ بھئی یہ ملاقات کا وقت صحیح ہے کہ یا نہیں ہے، اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے۔ ہر جگہ کا اعتبار الگ الگ ہے، ہر ملک کو ایک اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ بھئی جیسے ہمارے یہاں اس وقت جو ہے دوپہر کے 12-1 بج رہے، امریکہ کے اندر اس وقت رات کا وقت ہو رہا ہوگا۔ اب ہم یہ سوچے کہ بھئی ابھی تو 2 بج رہے، ہم جاگ رہے ہیں، اب امریکہ میں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، وہاں ہم نے فون لگا دیا۔ بھئی اب بتاؤ 2 بجے 1 بجے فون لگانے کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو ہر علاقے کا، ہر ملک کا، ہر جگہ کا الگ الگ ماحول، تو اس کو پوچھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہاں کیا ماحول ہوگا، کیسا موقع۔ تو اگر کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو پہلے تو یہ سوچے کہ بھئی ملاقات کا وقت صحیح ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی اس کا آرام کا وقت اور وہاں پہنچ جائے، شریعت نے منع کیا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو سلام کر کے اجازت طلب کرنی کہ بھئی میں آ جاؤں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں جاتے تو وہاں جا کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادخل؟ کون اجازت لے رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ بغیر اجازت لیے بھی اندر چلے جاتے تو کسی صحابی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ کس طرح کسی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور سلام کرتے اور اس کے بعد کہتے کہ میں آ جاؤں۔ جب سامنے والا کہتا کہ آ جاؤ تو آ جائیے تو آپ اندر داخل ہوتے۔ اور پھر قرآن نے بھی یہ کہا ہے اور شریعت نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص تم جائے اور سلام کرو تو 3 مرتبہ سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھئی میں آ سکتا ہوں، میں فلاں ہوں، سمجھ میں آیا؟ تو اگر 3 مرتبہ کے بعد اگر وہ جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ وہاں سے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس ملنے کے لیے گیا اور وہ شخص اس وقت اس حالت میں نہیں تھا ملاقات کے، اس میں وہ کوئی کام میں مشغول تھا، یا اس وقت نماز میں مشغول تھا، یا کوئی ضروری کام تھا، یا وہ کوئی ایسے کام میں مشغول ہو جو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اور وہ کہہ دے کہ بھئی اس وقت میں نہیں رہ سکتا، چلے جائیے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کو برا مت مانو۔ اس کو یہ نہ کہو کہ بڑا گھمنڈی آدمی ہے، میں ملاقات کے لیے گیا تو مجھ سے ملاقات نہیں کیا۔ اور اس کی مثالیں میں حدیث سے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدینے سے 2-3 میل دور رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے جو باہر سے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ اندر موجود تھے،
لیکن انہوں نے جواب تو دیا لیکن آہستہ آواز سے جواب دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اللہ کے رسول سلام کر رہے ہیں. سلام آپ سمجھتے ہیں سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. اور اللہ کے رسول اگر کسی کو سلامتی کی دعا دے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو انہوں نے جواب تو دیا لیکن آہستہ سے کہ تاکہ اور اللہ کے رسول سلام کرے، تاکہ میرے پر اور زیادہ سلامتی ہو. اللہ کے رسول نے دوبارہ سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ سے آواز دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ سلام کیا تو انہوں نے تیسری مرتبہ بھی سلام کا جواب تو دیا لیکن آہستہ سے جواب دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے کوئی حرکت کی آواز نہیں آئی یا کچھ سلام کے جواب کی آواز نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. جب ان صحابی نے دیکھا صاحب نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس ہو گئے تو فوراً دروازہ کھولا اور پھر دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے سلام کا جواب بھی دیا لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے اوپر سلامتی بھیجیں، اس لیے میں نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتلایا کہ بھائی اس طرح نہیں کرتے، 3 مرتبہ جواب اگر نہ دے تو لوٹ جانا چاہیے. بتلایا لیکن برا نہیں مانا، آپ غصہ نہیں ہوئے. سوچے اگر آج کے زمانے میں ہم اس طرح کوئی کرے تو ہم کتنا غصہ ہوتے، بات کرنا بند کر دیتے. میں نہیں بات کرتا ہوں، میں گیا تھا جواب تک نہیں دیا، میں بات نہیں کروں اس سے. بھائی ہوتا کیا نہیں ہوتا معاملہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہمانی کی دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا. واپسی میں پھر اپنی سواری دی، اپنے بیٹے قیس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو چھوڑ کر آؤ. تو یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے سے ملاقات کے لیے جائے تو ملاقات میں اگر 3 مرتبہ پہلے سلام کرے گا وہ جواب نہ دے تو واپس آ جانا چاہیے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے قیل لکم ارجعوا فارجعوا، لوٹ جاؤ. اچھا آج کے زمانے کے اندر جب ہم جائیں اور سلام کریں اور اندر سے جواب آئے کہ کون ہے تو اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا. عام تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیا اندر سے جواب آیا ہاں بھائی کون ہے؟ میں ہوں. ارے بھائی کون میں ہوں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب پہنچے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ انہوں نے اسی طرح جواب وہ کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انا، عربی میں انا مطلب میں. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میرے کسی بھی دوستوں کا نام، جتنے بھی دوست ہیں کسی بھی دوست کا نام انا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں فلاں شخص ہوں. تو جواب بتلا دیا کہ جب کوئی شخص کسی سے ملاقات کے لیے جائے اور وہ اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو بتلانا چاہیے کہ میں فلاں شخص ہوں. اور میں اگر اس کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ بھئی سمیر نام دنیا بھر کے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کہے کہ بھئی میں سمیر ہوں تو بتلا دے میں سمیر انصاری ہوں، یا میں براق کا جو ہے میں اس میں کام کرنے والا سمیر ہوں، یا میں کھیلنے گاؤں کا سمیر ہوں، بتلایا اس کو. ورنہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4-5 دوست سمیر، ابھی کون سا سمیر ہے بھائی، تو وہ بھی بتلا دے. یہ شریعت نے بتلایا ہے ان کو طریقہ، حدیث کے اندر قرآن کے اندر ساری چیزیں ہیں. تو یہ طریقہ ہے جانے کا ملاقات کے لیے. آج کل ملاقات، اچھا وہاں جا کے ایک چیز ہوتی ہے کہ آج کل یورپ کا ایک وہ ہے تو اس کا بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے، وزٹنگ کارڈ اندر بھیجتے، کہیں بڑے گھر ہوتے ہیں تو یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر پوری معلومات ہوتی ہے. بندہ جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اس کو پورا بتایا بھائی کون شخص ہے، کہاں سے آئے گئے، کیا کرتے سمجھ میں آ جاتا، تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو جائے تو بتلا کے جائے، طریقہ یہی ہے. بل حدیث کے اندر تو یہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایسے گھر میں جائے جہاں اس کی بیوی کے علاوہ اس کی والدہ بھی رہتی ہو یا اس کے دوسرے بھائی وغیرہ بھی رہتے ہوں تو بھی وہاں جو ہے بتلا کر جائے، سلام کر کے جائے، اجازت لے کے جائے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے یہی مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا بلکہ اللہ کے رسول سے کہ کیا میں اپنے گھر کے اندر بھی اجازت لے کے جاؤں، سلام کر کے جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اجازت لے کے جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ گھر میں میری ماں ہی رہتی ہے اور کوئی نہیں رہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لے کے جاؤ. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر میری والدہ کے علاوہ میرے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنی والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ ہو سکتا ہوں کسی وجہ سے اپنا سطر کھولے ہوئے ہو تو تم اس بات کو پسند کرتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ نہیں. تو کہا کہ پھر اجازت لے کے جاؤ. تو اگر اپنے گھر کے اندر بھی، جس گھر کے اندر بھائی بھابھیاں وغیرہ یا والدہ رہتی تو وہاں بھی اجازت لے کر جائے، سلام کر کے جائے. جو خود ہم لوگوں نے تو اپنا گھر کیا، جو دوسرے گھر میں رہتے ہیں نا پڑوسی کو، جہاں عام طور پر جو ہے ان سے بے تکلف ہوتی ہے، وہاں بھی اجازت ہے، فوراً دروازہ کھولا کے اندر.
ارے بھائی کیا کر رہے ہیں اندر، کس کام میں مشغول ہے؟ کوئی عورت تو چھوڑی، کوئی مرد اس کام میں مشغول ہو کہ وہ کسی اور کا مطلع کرنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو اس کے اطلاع دینا پسند نہیں کر رہا ہو، یا اس وقت تمہارا آنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہو، تو کیا ہے؟ شریعت نے منع کیا ہے اس سے۔ آج اچھا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، اور ڈور بیل جو آج کل ہمارے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی شریعت نے کہا کہ وہاں جا کر بھی ڈور بیل بار بار نہ بجائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی، ارے بھائی آج کل جیسے 1 BHK 2 BHK، وہ سوچتے میں بیڈ روم میں ہو، اب ہم ٹنگ 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 بجا رہے ہو، ارے بھائی آنے تو اڑ کر تھوڑی آئے گا وہ۔ اگر گھر کے اندر کوئی مستورات ہے تو وہ تو اپنے دوپٹے اوپر صحیح کر کر آئے گا نا بھائی، تو دروازہ بجائے جا رہے، گھنٹ بجائے جا رہے، تو شریعت نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح آج کے زمانے کے اندر ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے فون۔ یہ بھی ایک ملاقات کا ایک سلسلہ ہے۔ تو فون کے بھی حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر باقاعدہ سورہ نور میں جہاں اس رکوع کی تفسیر کی ہے، وہاں فون کرنے کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ فون کرنے کے آداب بھی یہی ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم کس وقت ان کو فون کریں، کہ یہ آرام کا وقت تو نہیں ہوگا، نماز کا وقت تو نہیں ہوگا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عام طور پر ہماری عادت ہے کہ فون سائلنٹ کر لیتے ہیں، ورنہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے نماز پڑھاتے ہوئے فون آ رہا ہو، اگر اللہ نہ کرے اگر فون بند کرنا ہم بھول جائے تو اس میں جب گھنٹی بجے گی اور پیچھے سے مختلف آتا امام صاحب پھنس گئے۔ عام طور پر مختلفیوں کی بستی تھی، آج تو امام صاحب کی گھنٹی بج گئی، ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ خیال رکھے بھائی، کوئی نماز پڑھا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، تم فون پہ فون کیے جا رہے ہو، سمجھنا؟ تو اس بات کا بھی خیال رکھے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ رات میں 2 بجے میرے پاس فون آیا، رات میں 2 بجے، تو میں نے فون اٹھایا، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ٹائم نہیں دیکھا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضرت میں نے دیکھا تھا 2 بجے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ تہجد کے لیے تو اٹھے ہوں گے۔ ارے بھائی تیرا خیال آیا ہوگا، صحیح بات ہے، لیکن اگر نہیں اٹھا ہوتا میں، اچھا مسئلہ بھی کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا، ایک نارمل مسئلہ تھا، وہ پوچھیں کہ 2 بجے فون کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی میرے پاس بھی فون آتے 12 ساڑھے 12 بجے، اچھا فون کرنے وقت کیا ہوتا ہے، میں نے فون کیے، اب اس وقت اتفاقا میں جاگ رہے فون اٹھا لیے، تو فون کرنے والے سامنے کیا پوچھتے معلوم کیا، مولانا جاگ رہے سو رہے تھے کیا؟ ارے بھائی سو رہے تمہارے فون اٹھا لیا، اگر سو بھی رہا تھا تمہیں اتنا فون کیا کہ اٹھانا پڑا مجبور، 12:15 بجے 12:30 بجے فون کر لیں۔ مولانا طاہر جمیل صاحب نے ایک مرتبہ ایک بیان میں کہا کہ مجھے ایک مرتبہ جو ہے صبح 3:30 4 بجے فون آیا، اور اس وقت اتفاقاً میں نماز پڑھ رہا تھا، اور کال کرنے والا بندہ بھی اتنا ڈھیٹ تھا کہ 70-80 کال کر دی اس نے، کتنے فون پہ فون کرتے جا رہے ہیں۔ جب میری نماز ختم ہوئی تو میں نے فون اٹھایا، اور تو میں نے بات کی کہ کیا بات ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ مسئلہ کیا ہوگا، نہ کسی کے مرنے کا، نہ کسی ایمان عقیدے کا، اس نے مسئلہ کیا معلوم کیا؟ مسئلہ یہ کیا کہ مولانا یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر غسل خانے میں غسل کر رہا ہوں تو میں بدن کھول سکتا ہوں کہ نہیں کھول سکتا ہوں، مطلب ننگا ہو کے نہا سکتا کہ نہیں نہا سکتا ہوں؟ یہ صبح 3:30 بجے مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ سوچے کیا ہم نے دین، کیا ہم نے اسلام سمجھا ہے، کیا ہم نے دین کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے قرآن کریم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیے یہ ساری چیزوں کو۔ قرآن نے کہا کہ کسی بھی حالت میں ایسے وقت میں جانا جو اس کے آرام کا ہو، بغیر اجازت لیے جانا جائز نہیں ہے، اور اگر تم پہنچ گئے سامنے والے نے منع کر دیا تم کو، تو کہا کہ لوٹ جاؤ، بالکل تمہارے لیے نہیں کہ وہاں ڈھیٹ بن کے کھڑے رہو یا ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہو کہ نہیں بھائی میں تو جب تک حضرت نکلیں گے نہیں، یا میری بات سن میں نہیں، کہا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، کہ اگر لوٹنے میں کہہ دیا جائے تو لوٹ جاؤ وہاں سے۔ اور خاص طور پر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کام وغیرہ پہ گیا اور گھر کے اندر مستورات ہو نا، اور تم چلے گئے اور کوئی مرد چلا گیا، اور اگر عورت نے کہہ دیا کہ بھائی وہ تم ان کے ابا تو ہے نہیں، یا وہ تو گھر پر ہے نہیں، تو اب بندہ جو اگر کوئی بے تکلف رہے تو اس کے انتظام میں رہتا ہے کہ بھائی عورت مجھے اندر بلائے گی، کچھ چائے پانی کے لیے پوچھے، تو اگر اس نے نہیں پوچھا نا تو بعد میں وہ دوست سے شکایت کرتا ہو۔ حالانکہ شریعت تو یہی کہنے کہ بالکل اجازت مت دوست کو اندر آنے کی، اگر آپ گھر کے اندر عورت اکیلی ہو تو، لیکن وہ شکایت کرو دوست، یار میں تیرے گھر پہ گیا تھا تیری بیوی نے اندر نہیں بلایا مجھے، اب کیوں بلائے گی بھائی تجھے، ہے کون تو دوست ہے نا، تو دوستی تیری جس سے وہ تو گھر کے اندر ہے ہی نہیں، تو وہ کیوں بلائے گی؟ اور وہ بھڑکا رہا ہے اب تیری بیوی سے بڑی وہ پھوڑا عورت ہے، مجھے اندر پانی تک نہیں پوچھا، بھائی کیوں پوچھے گی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ لچکدار آوازیں باتیں نہیں کرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آ جائے
کوئی ایسی ضرورت آ جائے، کوئی آ جائے، جیسے آج کل کے زمانے میں بتلایا کہ کوئی دوست اگر ملنے کے لیے جا رہا ہے اور سامنے والا مرد موجود نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے لچکدار بات مت کرو، اس سے اتنا کا بات مت کرو، پھر اس کو کڑک دار آواز میں روڈ، بالکل روڈ اس میں کہو کہ بھائی نہیں ہے گھر کے اندر کوئی بھی، بات نہ آنا، جو ان سے فون پہ بات کر لو، یہ شریعت بتلا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ملاقات کے جو ہے بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کے گھر پہ جانا ہو، تو سب سے پہلے تو یہ خیال ہو کہ بھائی اس وقت ملاقات کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، ان سے اجازت دے لو، ان سے پتہ کر لو کہ میں کب ملنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ ملاقات کے لیے اگر ہم بغیر بتلائے چلے گئے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو 2-3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جو رک جاؤ، اور اگر اندر سے یہ بات آ جائے کہ بھائی اس وقت نہیں مل سکتے، تو بغیر برا مانے وہاں سے واپس آ جاؤ۔ اگر فون کر رہے تو فون کرنے کے لیے بھی یہ بات دیکھ لو کہ بھائی ہم فون کر رہے تو صحیح وقت ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر فقہاء نے یہ مسئلہ یہ بھی دکھایا ہے مفتی صاحب نے کہ اگر کسی عالم سے یا کسی بڑے سے ہم فون پہ بات کر رہے ہیں تو پہلے اجازت لے لو کہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، میں 5 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یا 10 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں ہو کہ بھائی وہ کسی کام میں مشغول ہو، کوئی مفتی صاحب ہیں بیچارے فتویٰ لکھنے میں مشغول ہیں، کسی اور کام میں مشغول ہیں، ہم فون پہ کریں، فون کر کے اب لگے ہوئے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کیسے ہیں، حال چال ٹھیک ہے، بچے وغیرہ کیسے ہیں، گاؤں وغیرہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اچھا ٹھیک ہے، طبیعت کیسے؟ ارے بھائی جو کام ہے وہ کام پہلے پوچھو، یا اگر بے تکلفی زیادہ ہے تو پوچھ لو کہ بھائی حضرت میں 5 منٹ آپ کے لے سکتا ہوں، یا جو بھی ہے۔ میں یہ مولانا مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے سے بڑے جو ہے یہ اپنے دوست بھی ہیں، بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے، تو اگر دوست وغیرہ سے بات کرنی ہے تو اجازت لے دو کہ بھائی میں آپ سے 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس اتنا وقت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ شریعت نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں اور بتلایا ہم کو ملاقات کس طرح کرنی ہے، کسی کو فون پر بات کرنا تو کس طرح کرنی ہے۔ کچھ مسائل ہیں وہ آئندہ جنوب انشاءاللہ لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔